عمرو بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور میرے سامنے انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے بتایا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق، آداب کے مطابق کیسے کیا جاتا ہے۔ جب وضو کو ختم کیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہمیں سنایا، فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فیحسن وضوءها ورکوعها وخشوعها الا كانت کفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت کبیرة وذلك الدہر كله۔ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، جب اس پر فرض نماز کا وقت آ جائے تو اس فرض نماز کے لیے وہ 3 کام کرے، یعنی جب فرض نماز کا وقت آ جائے کہ اس کے کانوں میں رب کے منادی کی آواز پڑنے لگے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے، تو اس کے بعد پھر وہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ دے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دے اور سیدھا مسجد کی اور نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ تو جب فرض نماز کا وقت آ جائے تو وہ 3 کام کرے، فیحسن وضوءها، کہ سب سے پہلے وہ اچھی طرح وضو کرے، ورکوعها، جب رکوع کرے تو اچھے انداز سے کرے، رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کرے، وخشوعها، اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ تو ان 3 صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، کہ اس کے گزشتہ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ معلوم تو کبیرۃ کا لفظ ہے نا، کہ جب تک اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی کبیرہ گناہ کا معاملہ الگ ہے، صغیرہ گناہوں کو اللہ ان 3 اعمال کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے یہ صرف کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ جو آدمی ان 3 اعمال کو کرے گا کسی ایک دن نہیں، اگر ہر دن کرے گا، 5 نمازوں میں کرے گا، جب تک اللہ نے اس کو زندگی عطا کی ہے، اللہ کا اس کے لیے وعدہ پورے زمانے کے لیے اور پوری زندگی کے لیے۔ اللہ کی طرف سے کتنی سخاوت ہے کہ 3 اعمال پر اللہ مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی غور کرے تو صغیرہ گناہ تو ان 3 اعمال سے معاف ہو جائیں گے۔ اب ایک آدمی اسی وضو کے ساتھ نماز سے پہلے یا بعد میں یہ بھی ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں گزشتہ گناہوں پر نادم ہوتا ہوں، اور جس گناہ میں ابھی مبتلا ہوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور آئندہ کے لیے میں عزم کرتا ہوں کہ یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ ہو گئی، اب تو یہ پاک صاف ہو گیا۔ صغیرہ گناہ 3 اعمال کی وجہ سے معاف ہو گئے اور کبیرہ گناہ توبہ کی وجہ سے معاف ہو گئے، اب یہ صاف ستھرا ہو گیا۔ توبہ کرنا مشکل کام تو نہیں ہے قابل احترام دوستو۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کی طرف متوجہ کیا کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو پھر 3 اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے فیحسن وضوءها، کہ وہ آدمی وضو کو اچھے طریقے سے کرے، وضو کو خوبصورت طریقے سے کرنا، اپنے وضو کو خوبصورت بنانا۔ وضو کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے؟ جب انسان وضو کے لیے بیٹھے تو نیت کر لے، دل کے اندر ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ پاکی حاصل کر رہا ہوں، یا اس عبادت کے لیے جس عبادت کو تو نے مجھ پر مقرر کیا ہے اس عبادت کے لیے میں پاک صاف ہو رہا ہوں۔ دل کے اندر یہ ارادہ ہے، بس یہ نیت کافی کہ اللہ کی رضا مد نظر ہو، اور یا اللہ جو تو نے عبادت نماز کی صورت میں میرے لیے مقرر کی ہے میں اس کے لیے پاک صاف ہو رہا ہوں۔ اور اسی طرح بسم اللہ کا بطور خاص اہتمام کرے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے اعضاء کو پاک کر رہا ہوں۔ اور جو نماز کی کتابوں میں سنتیں ہیں ان سنتوں کا بطور خاص اہتمام کرے۔